آپ حکومت پہ تنقید نہیں کریں، یعنی حکومت کی تنقید کو بھی ابھی یہ ریاست کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اسلام آباد میں بھی تو جو یہاں کی خواتین گئی تھی اپنے پیاروں کے رہائی کے لیے، ان کا یہی ہے کہ جناب ہمارے پیاروں کو لے آؤ، اگر کسی نے کوئی جرم کیا اس کو عدالت میں پیش کرو۔ اب پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے، یہ حکومت اتنا اندھا ہے، اتنا گونگا ہے، اتنا بہرا ہے، آج تک ان سے کوئی نہیں پوچھ رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ البوس ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں کوئٹہ میں دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا جو کہ سردار عطا اللہ مینگل کی برسی کے حوالے سے تھا، اور اس میں بلوچستان کے نامور لیڈران موجود تھے، جس میں سردار اختر جان مینگل، محمود خان اچکزئی، اصغر خان اچکزئی اور باقی دیگر نیشنل پارٹی کے، نیشنل اے این پی کے اور بی این پی کا چونکہ جلسہ تھا، اور اس میں تقریباً بلوچستان کے نامور سیاسی اکابرین موجود تھے۔ اس دھماکے میں تقریباً 14 کے قریب لوگ شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے، اور اس دھماکے کی جگہ جہاں دھماکہ ہوا وہاں پر نیشنل پارٹی کے سینیٹر کبیر محمد شیخ صاحب موجود تھے، اور ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب بھی موجود تھے۔ ان کے گاڑی کے قریب ہوا، اور ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اور دہشت گردی کے یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں، وجوہات کیا ہیں، آج بلوچستان کی سیاسی صورتحال کیا ہے۔ مہربانی بیدر صاحب، ہم آپ کے چینل کے مشکور ہیں، آپ ہمیشہ بہت ہی اہم موضوعات پہ جو ہے گفتگو کرتے ہو، اور لوگوں کو ان سے نہ صرف آگاہی ملتا ہے، میں سمجھتا ہوں ایک قسم کا تبلیغ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو کیسے درست کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ واقعہ آپ خود موجود تھے، کس طرح ہوا، کیا صورتحال تھی؟ لیکن یہ واقعہ وہاں پہ جلسہ تھا، اور جلسہ جب ختم ہوا تو تقریباً جو دوست تھے، سردار اختر جان مینگل تھا، میر کبیر احمد محمد شہید تھا، اور محمود خان اچکزئی صاحب تھے، وہ اس سائڈ، ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، رائٹ سائڈ پہ، وہاں سے ذرا جو گزر تھا وہ قریب تھا، وہ جا رہے تھے ان کے پیچھے، ہم بھی آ رہے تھے، تو اختر جان نکل گیا، ہمیں تھوڑا سا کچھ منٹ لگے، دو تین منٹ، تو میں جب بیٹھا میر کبیر احمد محمد شہید کے ساتھ، میرے خیال میں کوئی 20-25 سیکنڈ گزر گئے ہوں گے کہ ہماری گاڑی تھی، تھوڑے سے ہم لوگ آگے گئے، دھماکہ ہوا، ہماری جو پیچھے گاڑی تھی تو ہم نے دیکھا اس کے تو لائٹ آف ہو گئے، اور یہ جو گاڑی تھی بلٹ پروف گاڑی تھی، لیکن اس کے بھی شیشے جو ہے، پچھلے شیشے جو ہے اس کے ٹوٹ گئے، اور وہ دھماکہ اتنا زیادہ تھا کہ بلٹ پروف گاڑیوں کا اچھا خاصا وزن ہوتا ہے، یہ بالکل ہل گیا اپنی جگہ سے، یعنی اوپر ہو گیا، پھر ایسے سمجھو گر گیا۔ خیر، ہم پیچھے میر کبیر احمد کے گارڈز وغیرہ تھے، ڈرائیور تھے، ان سے آلو انہوں نے کہا بھائی ہم ٹھیک ہے، ہم بچ گئے ہیں، لیکن گاڑی ابھی اسٹارٹ نہیں ہو رہا ہے، گاڑی تو تباہ ہو گیا ہے۔ اور ایک دوست تھا جو ہے میر صاحب کے ساتھ ہوتا ہے، کبیر کے شکاری، اس کے بازو پہ کچھ چھرے مرے لگے تھے، زخمی ہو گئے تھے۔ بس پھر اس کے بعد ہم نکلے، اور جب میر کبیر احمد کے گھر پہنچے، پھر ہم ہاسپیٹل پہنچے، وہاں پہ شہداء کی تعداد، جن لوگوں کی پوزیشن بہت خراب تھی، اس کے نتیجے میں جیسے آپ نے بتایا کوئی 15 کے قریب لوگ جو ہے شہید ہو گئے، وہ 50-60 کے قریب لوگ زخمی ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا ایک لہر ہے، یہ کئی عرصے سے چل رہا ہے۔ نمبر 1، فرض کرو میں اس میں جاتا ہوں کہ یہ ماضی کے جو خارجہ پالیسی ہیں ان کے نتائج کو ہماری قوم جو ہے وہ بھگت رہی ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہوا، پہلے تو ذمہ داری تھی حکومت کی کہ وہ باقاعدہ وہی نہیں کہتے ہیں کہ فل پروف جو ہے اس کی سیکورٹی کے جو ہے انتظامات کرتے، نمبر 1۔ اور دوسری بات یہ، کئی دنوں سے ہم ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سن رہے ہیں کہ جناب 18 تھریٹس ہیں،
جب 18 تھریٹ کو محکمے کو معلوم ہوتا ہے تو آیا ان کو یہ نہیں معلوم کہ تھریٹ کہاں سے ہیں، کس نوعیت کے ہیں، اس کے پس پردہ محرکات کیا ہیں، اس کے پس پردہ عوامل کیا ہیں. تو آج تک جو ہے یہ واقعہ ہوئے ہیں، ان کا جو ہے نتیجے سامنے نہیں آئے. فرض کرو 8 مئی کو ہوا جو ہمارے وکلا پہ ہوا، بہت بڑا حملہ تھا، کئی ہمارے وکلا شہید ہو گئے جو معاشرے کے کریم تھے. آج تک پتہ نہیں چلا وہ کون تھا. آج کل فارنسک کے بڑے جدید طریقہ کار ہیں، آپ اس کا بایو میٹرک کر سکتے ہو، آپ اس کا ڈی این اے کر سکتے ہو، بہت ساری چیزوں کو آپ جو ہے ملا کے جو ہے اور اس ڈیٹا کو کمپیئر کر سکتے ہو. کیونکہ کوئی بھی بندہ ہو 30-40 سال میں اس نے کہیں نہ کہیں اپنی کوئی شناخت کارڈ بنائی ہوگی، کوئی پاسپورٹ بنایا ہوگا. اگر یہاں کے نہیں ہے، بعض اوقات کہتے ہیں کہ جناب ہمسائے ممالک سے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اور بالخصوص بلوچستان کے حالات بہت خراب ہیں. وہ اتنے خراب ہیں کہ کسی کو نہیں پتہ کل کیا ہونے والا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز تو یہ ہوئی کہ وہ جو دہشت گرد تھا یا خودکش تھا وہ گراؤنڈ کے اندر داخل نہیں ہو سکا، وہ تو باہر کیا. اگر خدا نخواستہ وہ اندر آ جاتا اور بالکل جلسہ گاہ میں کر لیتا تو اس سے تو ہمارے اکابرین اور یہ نہیں تو بہت بڑی تباہی ہوتی. اور پھر یہ کہ جو گاڑیاں جو تھی 2-3 گاڑیاں جو اس کے زد میں آ گئے، ان کی وجہ سے بھی کچھ لوگ بچ گئے، کافی لوگ بچ گئے کہ وہ اس کی جو پریشر تھا اس کو گاڑی نہیں روکا. کیونکہ یہ جو جس قسم کا مواد استعمال کرتے ہیں اس کی رفتار جو ہے جب وہ جو پڑتا ہے، اس کا جو پریشر ہے، اس کا رفتار ہے، وہ گولی سے بھی کئی ہزار گنا زیادہ تیز ہے. ہاں، تو ایک بچت ہوئی. اب دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو بالکل ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے. نمبر 1، بلوچستان جیسی پرامن جو ہے جگہ تھا ہی نہیں. بلوچستان بہت ہی پرامن تھا. یہاں پہ کئی لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ٹرائبل سیٹ اپ ہے، آبادی کم ہے، آپ اس کو مینیج کر سکتے ہو. لیکن ابھی آپ دیکھیں یہ شہر ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 1935 میں 30,000 بندوں کا شہر تھا. اب 30,000 کے بندوں کا شہر جو ہے ابھی 1 کروڑ میں پہنچ گیا ہے. مثلا کوئی 40-50 لاکھ سے زیادہ ہے. وہ دوسرے جو سوک پرابلمز ہے وہ اپنی جگہ کی، پانی کا ہے، بجلی کا ہے، سیوریج کا ہے، وہ اپنی جگہ. یعنی ایک شہر ناپرساں ہے. یہاں پہ نہیں پتہ کہ بھئی کون کیا ہے. پہلے یہ تھا کہ اسی کوئٹے میں سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، سب ایک دوسرے کو جانتے تھے. اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی، آپ کا کسی رستے میں کسی روڈ پہ 20 آدمی کھڑے ہوتے، بھائی بیدر صاحب کیا ہوا. اس قسم کا شہر تھا. میں کہتا ہوں کوئٹہ ایک بہت بڑا گاؤں تھا، شہر بھی نہیں تھا. جس گاؤں کے لوگ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھتے ہیں اسی طرح تھا. 79 میں جب مہاجرین یہاں پہ آ کے آباد ہو گئے اور اس کی وجہ سے جو ہے آبادی بھی بڑھ گئی اور لا اینڈ آرڈر کا سچویشن بھی بہت خراب ہوا. اس ریئیکشن میں جو آپ لوگوں کی پارٹیاں ہیں، تمام پارٹیوں نے مل کر ایک پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کیا تھا اور پورے کوئٹہ میں اور بلوچستان میں شٹر ڈاؤن تھا. تو اب جو یہ شٹر ڈاؤن ہوا اس کی کیا صورتحال تھی؟ اب اس کے بعد کیا آپ لوگ کی جو آگے کا جو پروگرام ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہوا، ہم عوام کے مشکور ہیں، تاجر برادری کے مشکور ہیں، ٹرانسپورٹ حضرات کے مشکور ہیں، وکلا کے مشکور ہیں، طلباء کے مشکور ہیں. ہر مکتبہ فکر نے رضاکارانہ طور پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کیا. ایک بھی دکان نہیں تھی کھلی، سارے دکانیں بند تھی اور کوئی ٹریفک نہیں تھا. پورے بلوچستان میں جو ہے وہ جام تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام نے ایک پیغام دیا، ایک میسج دیا حکمرانوں کو کہ ہم آپ کی ان پالیسیوں سے ناخوش ہیں. پھر آپ دیکھیں اس کے جو ریئیکشن میں پرامن تھا، کوئی کچھ بھی نہیں ہوا. ایک نہ کوئی آدمی زخمی ہوا نہ کچھ ہوا اور اس کے نتیجے میں ہمارے کوئی کم از کم 40-50 سے زیادہ نیشنل پارٹی کے جو ہے گرفتار ہو گئے. پشتونخوا میپ کی گرفتاری ہوئی، ENP کے دوست، PTI کے دوست، جماعت اسلامی کے دوست، BNP کے دوست، ان کو گرفتار کیا گیا. تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ خود جو ہے
आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन में जो है जलसे जुलूस पे कोई पाबंदी नहीं है, इजहार राय पे कोई पाबंदी नहीं है, एहतजाज पे भी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जितने भी इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, एक तबका ये मैसेज दे रहा है कि जनाब यहाँ पे सियासी अमल ना हो, आप हुकूमत पे तनकीद नहीं करें। यानी हुकूमत की तनकीद को भी अभी ये रियासत के ख़िलाफ़ समझते हैं। भाई हुकूमत यहाँ पे गवर्नमेंट रहे हमने देखे हैं, यहाँ पे याया खान का मार्शल्लाह, अयूब खान का मार्शल्लाह, ज़ियाउल हक का तवील जाबराना जो है मार्शल्लाह, वो सियासी जमायतों को, सियासी अमल को ख़त्म नहीं कर सका। आप उसको कैसे ख़त्म कर सकते हो? और फिर उसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह ये, जब हकीकी नुमाइंदा ना हो कहीं पे, उसकी वजह से भी लॉ एंड आर्डर का सिचुएशन ख़राब होता है। हम हमेशा जिक्र ये करते हैं कि जनाब आपने अगर जो हकीकी नुमाइंदे थे उनका रिज़ल्ट चेंज हो गया, फार्म 47 वाले आ गए जो इन इलाकों को जानते नहीं हैं, जो सरेआब को जानते नहीं हैं, जो नाबलद हैं इन इलाकों से, इस किस्म के लोग जो है हमारे पार्लियामेंट में आ गए। फिर देखें खारजा पॉलिसी कौन बनाती है? पार्लियामेंट बनाता है। सूबे की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कौन ठीक करता है? या सूबाई असम्बली या गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे मेरिट पे जब तैनाती ना हो, अच्छे ऑफिसर्स ना हो, तो फिर हालात जो है आपके हाथ से निकल जाती हैं। ये सूरत हाल अभी हमें नज़र आ रहा है। 11 तारीख़ को पूरे बलूचिस्तान में प्रेस क्लब्स के सामने यही जमायतों का जो है अलायंस है, ये नेशनल पार्टी का, BNP का, पश्तूनख्वा में PTI, जमायत इस्लामी भी हमारे साथ है, वो अपना एहतजाज करेंगे इन गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़। और जो सियासी अमल को रोकने की एक साजिश हो रही है, उसके ख़िलाफ़ जो है पूरे बलूचिस्तान में प्रेस क्लब्स के सामने होगा, एहतजाज होगा। उसके बाद सियासी मेरे ख्याल में जितने लोग गिरफ्तार हुए थे उनको रिहा कर दिया। तो अब आज मुज़ाकरात हुए कि हम उनको रिहा कर रहे हैं, और पार्टियों का जो गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात हो गई है, और कल तक हमारे दोस्त वापस आएंगे। लेकिन हमें कहते हैं कि अमल ख़ुद गलत है। सियासी जमायतों को आप महदूद नहीं कर सकते हो। और इसके बाद एक तो हमारा वो प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, उसके बाद ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके सरबराहान का एक इजलास होगा। इसके बाद फिर मुस्तकबिल का लाएअमल वो तय करेंगे कि मज़ीद जो है हम अपने एहतजाज को, अपने जलसा जुलूस को, आवाम में आगाही बढ़ाने की इस जो है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ क्या हम हिकमत अमली बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद में भी तो जो यहाँ की ख़वातीन गई थी अपने प्यारों के रिहाई के लिए, जो मिसिंग पर्सन उनके हवाले से, और वहाँ पे खामोशी छा गई, वो ख़त्म हुआ, उसकी क्या नहीं अभी तक वो जारी है। उसको तकरीबन भी 55-60 दिन हो गए। प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने है। हम तो हैरान हैं कि ये हुकूमत इतना अंधा है, इतना गूंगा है, इतना बहरा है, आज तक उनसे कोई भी नहीं पूछ रहा है, उनको एक यकीन दयानी नहीं कर रहे हैं। उनका क्या है? उनका यही है कि जनाब हमारे प्यारों को ले आओ, अगर किसी ने कोई जुर्म किया उसको अदालत में पेश करो। अब पाकिस्तान का आईन नहीं कहता है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, उनका एहतजाज जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आप आए और आपने अपनी बातें की। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब बलूच साहब की बातें सुनी। उनका यही कहना है कि माजी में जो गलत खारजा पॉलिसी हुई हुकूमत की, उसकी वजह से आज दहशतगर्दी की वाक़यात हो रहे हैं। इस तरफ हुकूमत को संजीदगी से गौर करना चाहिए, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर सियासी पार्टियों के साथ जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनके साथ मुज़ाकरात करनी चाहिए, उनको इत्मीनान मिलनी चाहिए, ताकि मुल्क में अमन कायम हो। इसी के साथ ही कई उम्मीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।